السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود پاونے فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں اپنے اس ویڈیو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف یوٹیوب پہ ویڈیوز ہی بناتے رہنے والے۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہماری فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہر ایک انویسٹر کے پیسے کی ریکوری کرانا، اور ہمارا محاذ اس دن تک جاری رہے گا نوحیرہ شیخ کے خلاف جب تک ہمارے فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ایک ایک ممبر کا پورا پیسہ ریکور نہیں ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جو سپورٹرز ہیں، کہ نوحیرہ شیخ امانت دار ہے، لیکن ہم کہتے نہیں، یہ خیانت دار ہے، اور اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ انہوں نے کچھ انویسٹرز کو ان کے پیسے دیے، لیکن جو پروفٹ انہیں دیا تھا وہ کاٹ کر بھی دیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 لاکھ کا انویسٹمنٹ کیا تھا اور اگر اس نے 3 لاکھ یا 4 لاکھ کا پروفٹ لیا تھا تو اس کے 3 اور 4 لاکھ کاٹ کر اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کیا۔ تو جن لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوا ہے، انہوں نے حالانکہ کسی پیپر پہ سائن نہیں کیا گیا، لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور ان لوگوں سے میں کہوں گا اپنے باقی کے پیسوں کے لیے لڑو، ان سے اپنے باقی کے پیسے وصولو ان سے۔ حیدرآباد کے اقصی آپا، ان کو بھی تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کاٹ کے دیے گئے۔ اس بندی نے دن رات ایک کر کے رات بھر جاگ کے لوگوں کو سمجھایا۔ بہت بڑا احسان ہے اقصی آپا کا ہیرا گروپ آف کمپنیز پر، نوحیرہ شیخ پر۔ بہت محنت کری تھی اس بندی نے، ان کا بھی پیسہ کاٹا گیا۔ میں ایک یہاں پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کس حق سے آپ نے پیسہ کاٹا؟ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی مولوی ملا آپ کو نہیں بول رہا یہ بات کہ یہ پیسہ کاٹنا آپ کا جائز نہیں، کیونکہ آپ کی سیاسی ہار سے، اویسی کی سازشوں سے عام انویسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نوحیرہ شیخ، ہم انویسٹرز صرف اس پرٹیکولر اسکیم اور پروڈکٹ کے لیے ذمہ دار ہیں اور تھے جس کے پروفٹس آپ ڈکلیئر کر چکی تھی۔ اب آپ کے ساتھ اویسی کی سازش ہوئی، آپ کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے وہ آپ کے ذاتی مسئلے تھے۔ آپ کو ایم پی بننا تھا، آپ کو سی ایم بننا تھا، یا آپ کی اپنی خواہش تھی، اس کے لیے آپ انویسٹر کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتے۔ آپ کو دقت تبھی آئی جب آپ نے 228 سیٹس پر 2018 میں 224 سیٹس پر جب آپ الیکشن لڑی، اور اس کے بعد ہی آپ کو پیمنٹس کی ادائیگی میں دقتیں آنے لگی۔ یہ بات بالکل صاف اب ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ نے انویسٹرز کے پیسوں سے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد ہی آپ کو یہ سارے تکلیف اور پرابلمز آئے، کیونکہ آپ کے پاس لیکوڈ کیش کا پرابلم ہو گیا۔ آپ نے تمام ایمیز ڈی ایس ایس کو کانفیڈنس میں لیا، حیدرآباد میں میٹنگ کری، اور آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی اس وقت کہ میں نے کسی انویسٹر کا پیسہ نہیں لگایا، میں نے اپنا ذاتی پیسہ لگایا، لیکن نہیں، یہ بات بالکل صاف ہے، کیونکہ آپ نے جو خیانتیں کری ہے، اس سے یہ بات اب ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ نے انویسٹرز کے پیسوں سے الیکشن لڑا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں فیملیز تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ کو کبھی بھی نوٹ بندی کے ٹائم یا کبھی بھی آپ کو پیمنٹس کی ادائیگی میں پرابلم نہیں آئی تھی، آپ کو پرابلم آئی ہی الیکشن کے بعد، جب 2018 میں آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے لیول پر جب آپ نے الیکشن لڑا، تو وہ آپ نے انویسٹرز کے پیسوں سے لڑا۔ اور آپ جس دن سے جیل سے چھوٹے ہو، آپ کو کسی انویسٹر کی نہیں پڑی، آپ صرف اپنی پولیٹیکل سرگرمیوں میں مشغول ہو۔ انویسٹرز، آپ اس بات کو سمجھو، اس عورت کا ارادہ، نوحیرہ شیخ کا ارادہ بالکل صاف ہے۔ اگر آپ لوگ کورٹ کچہری کے چکر میں جاتے ہو، آپ لوگ ایس ایف آئی میں کلیم کرتے ہو، تو یہ آپ کو سالوں سال لٹکانے والی ہے۔ یہاں سے پیسے ریکور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس مسئلے کو مین اسٹریم میڈیا پر لانا پڑے گا، اس مسئلے پر بہت احتجاج کرنا پڑے گا، بہت سارے یہاں کام کرنے پڑیں گے، بہت سارے پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے ان کے خلاف۔ ان کو، نوحیرہ شیخ کو اور ان کی کمپنی کو اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ساری دنیا جہان کے سامنے ایکسپوز کرنا پڑے گا کہ کیسے ان کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی ہو گئی۔ اور اسی لیے آپ کا جو فوکس ہے ان اسٹیٹس پر زیادہ ہے نوحیرہ شیخ جہاں پر آپ کے انویسٹرز اتنے نہیں ہیں، جیسے کہ جموں کشمیر، اروناچل پردیش، اور ان اسٹیٹس پر آپ فوکس کر رہے ہو۔ یہ بات ہم بھی سمجھ چکے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا، یہاں سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، کرناٹکا، تو آپ یہاں پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہو۔
آپ کی وجہ سے لاکھوں فیملیز تباہ ہو گئی، آپ کی وجہ سے کئی سینکڑوں بچیوں کی شادیاں ٹوٹ گئی، آپ کی وجہ سے لوگوں کا مالی نظام تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی وجہ سے لوگ برباد ہو گئے، آپ کی وجہ سے لوگ بستر مرض پر پڑے ہوئے اور ان کے پاس علاج کے لیے نہیں، آپ کی وجہ سے کئی لوگ صدمے سے مر گئے. ان سب کی ذمہ دار آپ ہو نویرہ شیخ. اور اب آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. آج اس رمضان کے مہینے میں لوگ اتنی بری اور اتنی بدترین پرستھتی میں آ چکے، جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، وہ لوگ آج ایک ایک روپے کے لیے بھیک مانگ رہے. لیکن اب انشاءاللہ جو کوئی بھی فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن سے جڑے گا، اس کے پیسوں کی ریکوری کے لیے جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. اس مسئلے کے لیے ہم بیرون ممالک کی میڈیا کی بھی مدد لیں گے، اور یہاں پر بھی جو بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، یا جو بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، بی بی سی ہندی، بی بی سی اردو، الجزیرہ، ان سب کی مدد لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اسی آفیشیل چینل سے الخلیج ٹائمز کے مظہر فاروقی صاحب سے بھی ہم نے اپیل کری ہے، اور ہم ابھی اسی ڈائریکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ہماری آواز دنیا جہان کے سامنے آئے، یہ ایکسپوز ہو جائے. نویرہ شیخ بھئی پروفٹ کیسے آپ نے ڈکلیئر کرے؟ آپ کا مال بکا تبھی تو آپ نے پروفٹ ڈکلیئر کرے. اب پروفٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی سازش ہو گئی، یا آپ کے ساتھ اویسی کی کوئی سازش ہوئی، اس سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا جنہوں نے گولڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹس پر پیسہ لگایا؟ آپ کی بد انتظامی، آپ کے مس مینجمنٹ، آپ کے ذاتی مسائل، آپ کی ذاتی دشمنی، اس کا ٹھیکرا ان انویسٹرز پر آپ کیوں ڈال رہی ہو؟ آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے جو چندوں پر پلتے، آپ انہی کو پوچھ لو کہ کیا یہ شریعتاً جائز ہوگا؟ کیا یہ انویسٹرز آپ کے کمپنی میں کوئی مالکانہ حق رکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے شریک ہیں؟ بالکل نہیں، یہ آپ کے کسٹمرز ہیں. ان کا اور آپ کا تعلق صرف ٹریڈنگ سے ہے. سونے کی قیمت 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. آپ نے کس حق سے پیسے کاٹے لوگوں کے؟ اور اب میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو اپنے پروفٹس ڈکلیئر کرے تھے وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ گلف کنٹریز میں جہاں آر بی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں، جہاں جی ایس ٹی کا کوئی لینا دینا نہیں، جس کا آپ نے شروع دنوں میں بہانہ بتایا تھا، وہاں پر آپ کیوں نہیں پروفٹس ٹرانسفر کر پائے؟ وہاں کے انویسٹرز کو آپ پیسے کیوں نہیں دے پائے؟ یہ ایسے کئی سوالات ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو انویسٹرز کے ساتھ، اور آپ کی نیت اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے. لیکن فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن اپنے ایسوسی ایشن سے جڑے ہوئے انشاءاللہ ہر ایک ممبر کے پیسوں کی ریکوری کرائے گی. اور میں پھر ابھی وہ نمبر دہراتا ہوں، جس کسی کو بھی ہماری فاؤنڈیشن سے جڑنا ہے وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری عمران شیخ سے کانٹیکٹ کرو. 7666805194 7666805194. دیکھیے انویسٹرز، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ ہم سے مطمئن نہیں ہو، تو آپ اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، اپنے پیسوں کی یہاں سے ریکوری کرو. ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کو ممبر بنانے کا شوق ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف انویسٹرز کے پیسوں کی ریکوری کرانا ہے. اگر آپ ہم سے جڑو گے تو ہماری طاقت بڑھے گی. لیکن اگر آپ ہم سے مطمئن نہیں ہو، اور اگر آپ کو ہماری اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کرو، اور اپنے پیسوں کی یہاں سے ریکوری کرو. لیکن ایک بات سمجھو، اگر آپ لوگ ایس ایف آئی میں کلیم کرتے ہیں، کورٹ کے راستے پہ جاتے ہو، تو یہ آپ کو بہت سالوں سال لٹکانے کی فراق میں ہے. اور یہ کر سکتے کیونکہ اس کے پاس آج تگڑے وکیل موجود ہیں جو تاریخ پہ تاریخ کھیل سکتے ہیں. یہ جس دن سے جیل سے باہر آئی ہے، اس نے جیل میں لوگوں کو یہی کمٹمنٹس کرنے تھے، میں جیسی باہر نکلوں گی سب کے پیمنٹس کلیئر کر دوں گی، میرے پاس دینے کے تمام ذرائع، تمام وسائل ہے. لنک بھروایا انہوں نے لوگوں سے، باہر نکلنے کے بعد ڈیٹا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کتنے بہانے آج دن تلک کے، صرف بہانے، صرف ایکسکیوزز. یہ اب چلنے والا نہیں ہے. اور ہمارا مقصد، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نویرہ شیخ ہمارا جو 3rd نوٹس ہم نے ان کو بھیجا ہے اس کا ہمیں ریپلائی دیں گی. اور میں انویسٹرز آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے مال کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ یہ عورت سارا پیسہ الیکشن میں پھونک دے گی اور آپ لوگ اپنے مال کے تباہی کے ذمہ دار ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.